بقا کی فکر کرو خود ہی زندگی کے لیے، زمانہ کچھ نہیں کرتا کبھی کسی کے لیے۔ سبحان اللہ۔ یہ زندگی جو ہم جی رہے ہیں یہ فنا کی زندگی ہے، یہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ کسی کی 1 منٹ میں ختم ہو جاتی ہے، کسی کی 1 گھنٹے، ہفتے، 2 ہفتے، مہینے، 2 مہینے، سال، 2 سال، 10، 20، 40، 50، 80، 100، 90، 100 سال پہ جا کے تقریباً آج کے دور میں بہت مشکل سے لوگ 100 سال تک پہنچتے ہیں، ورنہ اس سے پہلے ہی انتقال ہو جاتا ہے۔ یہ زندگی ختم ہو جاتی ہے، یہ فنا کی زندگی ہے۔ بقا وہ ہے جو اس زندگی کے بعد کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ ادھر مدرسے کے پاس منومن مٹی کے نیچے دفن ہونے کے بعد کا جو سلسلہ ہے، پھر وہ بقا کا سلسلہ ہوتا ہے۔ تو اس زندگی کی فکر کرنی ہے، اس زندگی کی نہیں۔ یہ تو جیسے بھی گزرے گی گزر ہی جائے گی۔ اور یہ شاعر کہتا ہے کہ دنیا کی محبت سے کنارہ کر لے، جیسے بھی گزارا ہو گزارا کر لے۔ اللہ کے جلووں کی اگر خواہش ہے تجھ کو، سرکار کے جلووں کا نظارہ کر لے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ بقا کی فکر کرو خود ہی زندگی کے لیے، زمانہ کچھ نہیں کرتا کبھی کسی کے لیے۔ موت وہ ہے جس پہ زمانہ کرے افسوس، یوں تو دنیا میں سبھی آئے ہیں مرنے کے لیے، کوئی دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا۔ موت یہ ایک متفقہ حقیقت ہے، موت کسی گالی کا نام نہیں ہے بلکہ ایک متفقہ حقیقت کا نام ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ آپ کو موت آنی ہے تو برا نہیں لگنا چاہیے، اس لیے کہ موت آنی ہے، اس سے کوئی بے وقوف اور پاگل انسان ہی انکار کر سکتا ہے۔ کوئی بھی عقل مند، ذی ہوش اور باشعور انسان جو ہے وہ موت کا انکار کر ہی نہیں سکتا۔ کسی مذہب، کسی دھرم، کسی ملت کا ماننے والا ہو، ہر ایک دھرم کا ماننے والا، ہر ایک مذہب کا ماننے والا اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ ہمیں موت آنی ہے۔ جی حق ہے۔ جب موت آنی ہے تو پھر موت کی ہمارے پاس تیاری کیا ہے؟ کیا ہم نے موت کے لیے کوئی تیاری کی ہے؟ تو اپنی زندگی کو دیکھو گے، اپنے شب و روز دیکھو گے، رات و دن دیکھو گے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ دامن نیکیوں سے خالی ہے، گناہوں سے بھرا ہوا ہے۔ نیکیاں ہمارے پاس کم ہیں، گناہ زیادہ ہیں۔ یہ پیارے اسلامی بھائیو، اے اللہ کے بندو، جب رات کو بستر پر لیٹا کرو تو اپنی دنیا کا حساب نہ لگا کے اپنی آخرت کا حساب لگایا کرو۔ دنیا کا حساب انسان لگاتا ہے کہ میں نے آج کتنا کمایا ہے، کتنا کھویا ہے، میں نے کتنا پیسہ جمع کیا، میرے پاس کتنی دولت ہے، میرے پاس کتنا مال ہے، میں نے آج کتنے پیسے کمائے ہیں، کتنا خرچہ ہو گیا۔ اس بات کا ہم حساب لگاتے ہیں، لیکن کبھی اپنی زندگی کا حساب بھی لگایا کہ زندگی کے کتنے سال گزر گئے اور کتنے سالوں میں کتنے مہینے اور کتنے دن گزر گئے، اور ہم نے کتنے دن نمازیں پڑھی ہیں، کتنے دن اپنے رب کو راضی کیا ہے، کتنے دن اپنے خالق و مالک کی عبادت کی ہے، اور کتنے دن ہم نے اس کو ناراض کیا ہے، اس کی عبادت سے منہ موڑا ہے۔ ہمارے نے کتنے دن جو ہے وہ دین اسلام سے غفلت کے ساتھ زندگی گزاری ہے۔ تو یقیناً اگر آپ حساب لگائیں گے تو اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ ہمارا دامن یہ نیکیوں سے خالی ہے، گناہوں سے بھرا ہوا ہے، نیکیاں کم ہیں، گناہ زیادہ ہیں، لوگوں کے دل جوڑے کم ہیں، توڑے زیادہ ہیں، ماں باپ کی خدمت کم کی ہے، ماں باپ کو ستایا زیادہ ہے، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کم کیا ہے، برا سلوک زیادہ کیا ہے۔ آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ مسجد میں حاضری کم ہے، غیر حاضری زیادہ ہے۔ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ ابھی ہماری قوم کے 10% لوگوں نے مدرسہ دیکھا ہے، 90% لوگ
آج بھی مدارس کی تعلیم سے دور ہیں، دین کی تعلیم سے دور ہیں، قرآن کی تعلیم سے دور ہیں، مساجد سے دور ہیں، صرف دنیا کی محبت میں گم ہونے کے بعد دولت کمانے کے لیے، پیسہ جمع کرنے کے لیے، دنیا میں عز و وقار حاصل کرنے کے لیے زندگی جی رہے ہیں۔ باقی اللہ کی عبادت، ذکر الہی اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت سے ہمارے سینے اور ہماری زبانیں خالی۔ بے شک سبحان اللہ۔ رب قرآن میں ارشاد فرماتا ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ ایک دو بار نہیں، سینکڑوں بار نہیں، ہزاروں مرتبہ اس آیت کریمہ کو آپ نے سنا ہوگا، بہت سی مرتبہ سنا ہوگا۔ جب بھی کسی کے دفن میں شریک ہوئے ہوں گے، چاہے گاؤں میں ہو، رشتہ داروں میں ہو، جب آپ دفن میں گئے ہوں گے اور اگر توفیق ملی ہو کہ آپ نے مٹی دی ہو، تو آج تو کتنے لوگ ایسے ہیں جو قبرستان تک جانے کے بعد لوٹ کر واپس آ جاتے ہیں، جوتا نہیں اتارتے کہ موزہ میلا ہو جائے گا، موزہ نہیں اتارتے کہ پاؤں میلا ہو جائے گا۔ کتنے مہمانوں کو، کتنے رشتہ داروں کو، کتنے گاؤں والوں کو میں نے دیکھا ہے جو دفن میں شریک ہوتے ہیں، اور دفن میں آنے کے بعد سینکڑوں کلومیٹر کا سفر طے کرنے کے بعد جب سردی کا موسم ہو یا زیادہ گرمی کا موسم ہو اور قبر تک پہنچنے میں کچھ دشواری ہو، باہر کھڑے کھڑے باتیں کرتے ہی کرتے صاحب خانہ کو اپنا چہرہ دکھانے کے بعد واپس چلے جاتے ہیں کہ ہم دفن میں آئے تھے، مٹی نہیں دی، واپس چلے جاتے ہیں کہ ہاتھ میلے ہو جائیں گے، پاؤں میلے ہو جائیں گے۔ یہ ہاتھ اور پاؤں کی بات کرنے والے، ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ تیرا جسم بھی میلا ہو جائے گا، تجھے زمین پر مٹی پر لٹا دیا جائے گا اور کوئی تیرے ہاتھ یا تیرے جسم کو وہاں دھلانے والا نہیں ہوگا، یہ جسم تیرا مٹی پر رکھ دیا جائے گا۔ اور اگر بارش کا موسم ہو تو قبر میں سنی ہوئی مٹی بھی ہو سکتی ہے، گیلی مٹی بھی ہو سکتی ہے، کتنی قبروں میں پانی بھی نکل آتا ہے، پھر بھی اسی قبر کے اندر جسم کو رکھ دیا جاتا ہے۔ آج نمازیں پڑھتے ہوئے سردی لگتی ہے، نماز جب سردی کا موسم ہو تو جاڑا لگتا ہے، وضو کرنے میں سردی لگتی ہے، مسجد جاتے ہوئے سردی لگتی ہے، جاڑا لگتا ہے کہ جاڑا بہت ہے، سردی بہت ہے، مسجد جائیں گے جاڑا لگ جائے گا۔ لیکن کبھی یہ بھی سوچا کہ اگر جاڑے کے موسم میں جنوری کے مہینے میں انتقال ہو گیا تو قبرستان جائے گا تو صرف ایک پتلا سا کفن جسم پر ہوگا، کوئی چادر نہیں ہوگی، کوئی اونی کپڑا نہیں ہوگا، کوئی تیرے نیچے موٹا گدا نہیں ہوگا، تیری سر کے نیچے کوئی تکیہ نہیں ہوگا، کتنا بھی جاڑا ہو اسی مٹی میں تجھے لٹا دیا جائے گا۔ اس ٹھنڈی مٹی کی بھی فکر کیا کرو۔ آج مسجد گرمی کے موسم میں لوگ اس لیے نہیں جاتے کہ گرمی لگ رہی ہے، نماز پڑھنے کے لیے نہیں جاتے، جبکہ قبر میں اگر گرمی کے زمانے میں انتقال ہوگا تو ایسے گڑھے کے اندر، ایسی قبر کے اندر تجھے اتار دیا جائے گا جہاں سانس لینے کے لیے کوئی جگہ نہ ہوگی، ہوا کا کوئی انتظام نہیں ہوگا۔ اگر کسی کو آواز لگانا چاہے تو کوئی تیری فریاد کو سننے والا نہیں ہوگا، اگر قبر سے نکل کے بھاگنا چاہے تو قبر سے باہر آ نہیں سکتا کہ منو من مٹی کے نیچے تجھے دبا دیا گیا ہے۔ اے غافل انسان، تو نے سوچا کہ قبر میں سردی اور گرمی کے موسم میں جانا پڑے گا، اور جب قبر میں جائے گا تو وہاں سردی سے بچنے کا انتظام یہی نمازیں ہوگی، یہی قرآن کی تلاوت ہوگی، یہی اللہ کا ذکر ہوگا، یہی مدینے والے مصطفیٰ پر درود و سلام ہوگا۔ جب خدا کا بندہ مصطفیٰ کا عاشق قبر میں جائے گا، اگر سردی کا موسم ہوگا تو اس کے لیے قبر جو ہے وہ گرم ہو جائے گی، اور اگر گرمی کا موسم ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کی قبر میں جنت کی ہوائیں بھیج دے گا، جنتی کھڑکیاں کھول دے گا، قبر میں جنتی ہوائیں آئیں گی، جنتی بستر ہوگا، جنتی غذائیں ہوگی، جنتی عیش و آرام ہوگا۔
مگر یہ کب ملے گا جب نمازیں پڑھی ہوں گی، جب قرآن پڑھا ہوگا، جب دین پر عمل کیا ہوگا، جب ماں باپ کی خدمت کی ہوگی، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا ہوگا، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کیا ہوگا، بوڑھے ماں باپ کے پاؤں دبائے ہوں گے، ان کی باتوں پہ عمل کیا ہوگا، دین اسلام پر چلے ہوگے، مدرسے میں قرآن سیکھا ہوگا، مسجد میں جا کر اس پیشانی کو خدا کی بارگاہ میں جھکایا ہوگا، تو یہی تب تمہارے لیے جنت کی ہوائیں بھی آئیں گی، جنتی غذائیں بھی ملیں گی، جنتی بستر بھی ملے گا، جنتی عیش و آرام بھی ملے گا۔ اور اگر نمازوں سے دور ہو، قرآن کی تلاوت سے دور ہو، اللہ کے ذکر سے دور ہو، ماں باپ کو ستایا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ برا سلوک کیا ہے، پڑوسیوں کے دل دکھائے ہیں، غریبوں کا خون چوسا ہے، تو یاد رکھنا یہ اب جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جائے گا۔ اگر سردی کے موسم میں بھی جاؤ گے تو اس قبر میں ایسی آگ، ایسی تپش، ایسی گرمی ہوگی کہ جسے تم برداشت نہیں کر سکو گے، جسے جھیل نہیں سکو گے۔ عذاب دونوں ہوتے ہیں، زیادہ جاڑا بھی عذاب ہوتا ہے اور زیادہ گرمی بھی عذاب ہوتی ہے۔ جب زیادہ جاڑا پڑتا ہے تب بھی انسان بے چین ہوتا ہے۔ اگر برف کی سلی پہ لٹا دیا جائے تو سکون نہ ملے گا، آگ کے شعلے پہ لٹا دیا جائے تو سکون نہ ملے گا۔ دونوں کے بیچ کا جو موسم ہوتا ہے، جو تابمان بیچ کا ہوتا ہے، وہی انسان کے جسم کے لیے قابل سکون۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، محفل اصال ثواب، محفل اصال ثواب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات، تو آج ہمیں اپنا مزاج، اپنا ماحول، اپنے حالات بدلنے کی ضرورت ہے۔ شاعر کہتا ہے دل بدل سکتے ہیں، جذبات بدل سکتے ہیں، ملک و فکر کے خیالات بدل سکتے ہیں، دور موجود کے دن رات بدل سکتے ہیں، تم بدل جاؤ تو حالات بدل سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ ماحول، یہ معاشرہ ہم نے تشکیل دیا ہے، ہم اگر چاہیں تو حالات بدل جائیں گے۔ رب قرآن میں ارشاد فرماتا ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ سینکڑوں مرتبہ آپ نے اس آیت کو سنا ہوگا، لیکن شاید کبھی اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی ہوگی کہ جب ایک لب بھر کے مٹی ڈالی جاتی ہے تو پڑھا جاتا ہے منہا خلقناکم، جب دوسرا لب بھر کے مٹی ڈالی جاتی ہے تو پڑھا جاتا ہے وفیہا نعیدکم، اور جب تیسرا لب بھر کے مٹی ڈالی جاتی ہے تو پڑھا جاتا ہے ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ لیکن آج اس جلسے اور محفل ایصال ثواب میں آنے والوں اس کا مطلب بھی سمجھ کے چلے جاؤ۔ رب ارشاد فرماتا ہے منہا خلقناکم، کہ اس مٹی سے ہم نے تم کو پیدا کیا ہے، وفیہا نعیدکم، اور اسی مٹی میں ہم تم کو لوٹائیں گے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور پھر میدان حشر میں اسی مٹی سے ہم تم کو دوبارہ اٹھائیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی مٹی سے پیدا کیے گئے، اسی مٹی میں لوٹا دیے جائیں گے، اور پھر اسی مٹی سے اٹھایا جائے گا۔ تو ہماری زندگی ہے کیا؟ آج جو ہمیں تکبر ہے، اکڑ ہے، گھمنڈ ہے، غرور ہے، کسی کو طاقت کا نشہ ہے، کسی کو پیسے کا نشہ ہے، کسی کو دولت کا نشہ ہے، کسی کو شہرت کا نشہ ہے، کسی کو حکومت و اقتدار کی کرسی کا نشہ ہے۔ ہر ایک کے ذہن و دماغ پہ ایک خمار چڑھا ہوا ہے، انسان اکڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ رب قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، کہ زمین میں اکڑ کے نہ چلو، إِنَّكَ لَن تُخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، بے شک ہرگز نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ بلندی میں تم پہاڑ تک پہنچ سکتے ہو۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ تمہارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ پاؤں مارو تو زمین کو پھاڑ دو اور کتنے اونچے بن جاؤ، لیکن اللہ کے بنائے ہوئے پہاڑوں سے اونچے نہیں بن سکتے ہو۔ ہاں، اگر اونچے بننا چاہتے ہو کہ تم اونچے بنو، اتنے اونچے بنو
کہ اللہ کی نظر کرم میں تم عزت والے ہو جاؤ، اقتدار والے ہو جاؤ، اللہ کی نظر کرم میں تمہاری عزت ہو، تو رب ارشاد فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے، جو زیادہ متقی ہے، جو زیادہ پرہیزگار ہے، وہی اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا مرتبے والا ہے۔ تو اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھو، مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرو، اس مٹی سے پیدا کیے گئے ہو، اسی میں لوٹا دیے جاؤ گے اور پھر اسی مٹی سے اٹھائے جاؤ گے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، تو یہاں کی فکر نہ کر کے وہاں کی فکر کرو۔ ایک کرنسی یہاں کی ہے، ایک کرنسی وہاں کی ہے، یہاں نوٹ چلتا ہے، یہاں روپیہ اور پیسہ چلتا ہے، یہاں سونا اور چاندی چلتا ہے، یہاں بینک بیلنس کام آتا ہے، لیکن ایک کرنسی وہاں کی ہے جو آخرت کی کرنسی ہے۔ وہاں پیسہ نہیں، وہاں سونا اور چاندی نہیں، وہاں ہیرے جواہرات کام نہیں آئیں گے، وہاں نیک عمل کام آئیں گے، وہاں نمازیں کام آئیں گی، وہاں روزے کام آئیں گے، وہاں قرآن کا پڑھنا کام آئے گا، وہاں مذہب اسلام کا عمل کرنا کام آئے گا۔ اس لیے جیسی یہاں کی کرنسی کی فکر کرتے ہو، یہاں کے بینک بیلنس کی فکر کرتے ہو، ایسے ہی آخرت کے بینک بیلنس اور کرنسی کی فکر کیا کرو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ کھاتا خالی ہو تو افسوس ہوتا کہ نہیں کہ یار کھاتے میں پیسے نہیں، اب کچھ ہے ہی نہیں کھاتے میں۔ جیب میں پیسے ختم ہو جائیں تو افسوس ہوتا کہ جیب خالی ہو گئی۔ کوشش کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے جیب میں پیسے آ جائیں، کچھ زیادہ ہو جائیں تو کھاتے میں جمع ہو جائیں۔ سوچتے ہیں کہ نہیں؟ جی جی نوجوانوں کے موبائل کا اگر ریچارج ختم ہونے پہ آ جائے تو پھر اس کے لیے جو بھی جتن کرنا پڑے، ماں باپ سے کتنے جھوٹ بول کے پیسہ لینا پڑے، چاہے کوئی بھی جتن کرنا پڑے، کئی دن پہلے سے ٹینشن ہونے لگتی ہے۔ جی ریچارج ختم ہونے والا ہے، اب آگے ریچارج کہاں سے ہوگا، کیسے ہوگا۔ ایک دن کا ایک گھنٹہ اگر ریچارج ختم ہو جائے تو زندگی ان کی سکون سے نہیں گزرتی ہے۔ لیکن پیارے اسلامی بھائیوں، کبھی یہ بھی سوچا کہ ہماری آخرت کی کرنسی کا حال کیا ہے؟ جو ایک آخرت کا اکاؤنٹ ہے، ایک کھاتا ہمارا کھلا ہوا ہے، دو فرشتے ہمارے کاندھوں پہ 24 گھنٹے سوار رہتے ہیں، اور ایک جو داہنے کونے پہ بیٹھا ہوا ہے وہ نیکیاں لکھنے والا ہے، جو بائیں کاندھے پہ بیٹھا ہے وہ گناہ لکھنے والا ہے۔ جب کوئی نیک کام کرتے ہو تو نیکی لکھنے والے فرشتے کا قلم حرکت میں آ جاتا ہے، آپ کے کھاتے اور آپ کے نامہ اعمال میں نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ اور جب گناہ کرتے ہو تو بائیں فرشتے کا قلم جو ہے وہ حرکت میں آ جاتا ہے، وہ آپ کے نامہ اعمال میں گناہ لکھ دیتا ہے۔ کبھی یہ بھی فکر کیا کہ گناہوں کا کھاتا تو جاری ہے، یہ نیکیوں کا کھاتا بہت پیچھے رہ گیا، کوئی نیکی کر کے اس کھاتے کو بھی آگے بڑھا لیا۔ جی حق سبحان اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ذکر خیر کی برکت سے اللہ تعالی مرحومہ کی بخشش فرمائے، مرحومہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، رب کریم مرحومہ کے درجات کو بلند فرمائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سب میرے ساتھ مل کر پڑھیں ایک مرتبہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔